الحمدللہ ابھی فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف میں اور جا رہے ہیں جنت البقیع۔ جنت البقیع دنیا کا سب سے تاریخی اور مقدس ترین قبرستان ہے جس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ اور اہل بیت مدفون ہیں۔ بعض کی قبور بہت نمایاں ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں نشاندہی بھی کروں گا۔ انصار صحابہ میں سب سے پہلے جو یہاں مدفون ہوئے ان کا نام تھا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون۔ یہ مقدس ترین قبرستان ہے، جو بھی یہاں پہ مدفون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کے لیے سفارش اور شفاعت کروں گا۔ آپ جیسے ہی گیٹ میں داخل ہوں گے تو یہ بورڈ آپ کو نظر آئے گا جس میں قبرستان آنے کے آداب، فائدے اور دعائیں لکھی گئی ہیں۔ ساتھ ہی پیچھے احاطہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی قبور کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں چھٹی قبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور 5ویں قبر یہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کی ہے۔ نیچے جو 4 قبریں ہیں ان میں پہلی قبر حضرت حسن، اور دوسری حضرت امام زین العابدین، اور تیسری امام باقر، اور چوتھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی۔ یہ پہلا احاطہ ہے۔ پھر آپ جیسے ہی آگے چلیں گے تو چند قدم کے بعد گرل میں دوسرا احاطہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن وہ یہاں پر مدفون ہیں۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ کی قبر مبارک کی تو آپ زیارت کر چکے ہیں، وہ پہلے احاطے میں ہیں، اور یہ دوسرا احاطہ ہے۔ حضرت زینب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور رقیہ اور کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ یہ تیسرا احاطہ ہے ازواج مطہرات کا، یہ اس کے بالکل متصل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں آرام فرما ہیں، یعنی 2 بیویاں حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ وہ مکہ المکرمہ میں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات اسی ایک احاطے میں مدفون ہیں۔ پرانی تصویروں میں زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ 9 پتھر لگے ہوئے ہیں جو اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ 9 ازواج مطہرات اسی ایک احاطے میں مدفون ہیں۔ یہ جو احاطہ ہے اس میں 2 قبریں ہیں۔ یہ سامنے والی قبر حضرت عقیل بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے ان کی قبر ہے، یہ جو کونے میں قبر آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو پیچھے والی قبر ہے یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد یہ بقیع کے گیٹ کے بالکل سامنے قبر ہے فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جو احاطہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 قبریں ہیں جو نمایاں ہیں۔ اوپر والی قبر امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اور اس کے بعد جو نیچے والی قبر ہے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو مشہور فقیہ اور محدث تھے۔ جنت البقیع کی دیوار، جنت البقیع کی شمال والی سائٹ پہ یہ قبر اور اس میں دیوار آپ کو دور سے ہی نظر آتی ہے۔ اس میں 2 صحابہ کی قبریں ہیں۔ ایک صحابی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر یہ جو پہلی والی ہے اوپر کی طرف، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو مکثرین فی الحدیث کہلاتے ہیں، یعنی 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ان میں سے ایک۔ اور نیچے والی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو انصار قبیلے کے، خزرج قبیلے کے سردار کہلاتے تھے۔ تو یہ 2 قبریں ہیں اس احاطے میں۔ اس کے بعد یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اولاد یعنی حضرت ابراہیم کی ہے۔ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے، باقی تمام اولاد حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے تھیں۔ ماشاءاللہ کوئی سعادت مند ہی ہوتا ہے جس کو یہاں کی مٹی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سعادت مند کی میت کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ جو احاطہ ہے شہدائے حرہ کہلاتے ہیں۔ یزید کے خلاف جب اہل مدینہ نے احتجاج کیا اور اس کے گورنر کو معزول کر دیا کیونکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا، تو پھر یزید نے اہل مدینہ پر حملہ کیا اور یہاں بہت سارے صحابہ اور تابعین شہید ہو گئے۔ یہ ان کی قبریں ہیں۔ یہ واقعہ 62 ہجری کا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ اس کا جو گورنر تھا محمد بن عثمان، اس کو معزول کر دیا اہل مدینہ نے، اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گورنر مقرر کر لیا، جس کو یزید نے گوارا نہیں کیا۔
تو اس میں وہ صحابہ مدفون ہیں، تابعین مدفون ہیں جو حرہ کے میدان میں شہید ہوئے تھے یزیدی لشکر کے خلاف جہاد کرتے ہوئے۔ اس کے بعد یہ جو احاطہ ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد، داماد رسول، ناشر قرآن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور یہ قبر سب سے نمایاں ہے، اور اکثر زائرین اس قبر کے بارے میں تقریباً جانتے ہوتے ہیں کہ یہ قبر کن کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں دائیں طرف رستے کے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا اور آپ کی رضائی والدہ کہلاتی ہیں، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد جنت البقیع کا آخری احاطہ، آپ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف یہ آپ کو نظر آتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پھوپھیاں حضرت صفیہ اور عاتکہ مدفون ہیں، اور تیسری قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی لبابہ جو حضرت عباس کے نکاح میں تھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کی قبر ہے۔ تو یہ ٹوٹل 12 احاطے بنتے ہیں جس میں متعدد صحابہ مدفون ہیں، اور یہ عام قبروں سے بالکل مختلف اور نمایاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کلمے کے ساتھ مدینہ کی موت اور جنت البقیع کی مٹی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔